جی ہو گئے شیخ. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ألقي الذكر کیا القاء کی گئی ہے وحی علیہ اس پر من بیننا ہمارے درمیان میں سے بل نہیں بلکہ وہ ہے کذاب اشر سخت جھوٹا خود پسند. یہ صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کیونکہ قوم سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور وہی بات چل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ کیا القاء کی گئی ہے وحی اس پر الذکر نصیحت یا وحی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے علیہ اس پر یعنی صالح علیہ السلام پر من بیننا ہمارے درمیان سے القاء کی گئی ہے یعنی اتاری گئی ہے. کیا وحی اتاری گئی ہے اس پر من بیننا ہمارے درمیان میں سے بل ہوا کذاب اشر نہیں بلکہ وہ سخت جھوٹا خود پسند ہے. اشر کا معنی متکبر گھمنڈی اور خود پسند وہی ہوتا ہے جو متکبر ہو یا گھمنڈی ہو کہ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا اپنے ہی کو سمجھتا ہے اس لیے خود پسند ترجمہ کیا انہوں نے. ورنہ اصلاً اشر اور اشر کا معنی ہے متکبر گھمنڈی. تو ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ آدمی یعنی صالح علیہ السلام ایک تو اکیلے ہیں یا چند کمزور لوگ ان کے ساتھی ہیں اور باقی پوری جماعت ہماری ہے. تو یہ اکیلا آدمی معزز کیسے ہو گیا اور اس کے پاس وحی کیسے آ گئی؟ دوسرے یہ کہ ان کے پاس مال و دولت اور سرداری بھی نہیں ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں سردار ہیں. تو اگر یہ وحی آنی تھی تو ہمارے اوپر آنی چاہیے تھی. تو ان لوگوں نے یہ باتیں کہہ کر کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور اپنی بڑائی چاہتا ہے. جب ہم لوگوں نے اس کو عزت نہیں دی تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ دکھائے اور بتائے کہ میں بڑا ہوں اور تم لوگ کمتر ہو. یہ باتیں قوم سمود نے کہی تھیں صالح علیہ السلام سے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ ہیں اور یہ اکیلا ہے اور یہ مالدار بھی نہیں اس کو وہ عزت اور مقام بھی نہیں تو کس طرح وحی اس کے پاس آئے گی. یہ سخت جھوٹا ہے اور اپنی بڑائی چاہتا ہے اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ عنقریب یہ لوگ جان لیں گے کل کہ کون ہے سخت جھوٹا اور خود پسند. عنقریب یہ لوگ جان لیں گے. کل سے کیا مراد ہے؟ کل سے مراد یا تو قیامت ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ جان لیں گے کہ کون سخت جھوٹا ہے اور کون متکبر اور خود پسند ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ کل سے مراد ان کے عذاب کا دن ہے کیونکہ صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے تو تم لوگ دیکھ لو. تو یہ کہہ کر کے گویا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ 2-3 دن جو تمہارے باقی ہیں اس کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون خود پسند ہے. جو بچا لیا جائے حقیقت میں وہی سچا ہے، جو عذاب میں ہلاک ہو جائے وہی جھوٹا اور خود پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
اسی کا تذکرہ کیا کہ عذاب تو آئے گا اور تم لوگ ہلاک ہوگے، اور اس وقت جب عذاب آئے گا تو ظاہر ہے کچھ مریں گے اور کچھ مر رہے ہوں گے اور کچھ ان کے بعد ہوں گے، کچھ ان کے پیچھے ہوں گے، اس طرح کیفیت ہوگی تو محسوس ہو جائے گا اور نظریں دیکھ لے گی۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، اِنَّا بے شک ہم مرسلو بھیجنے والے ہیں، مرسلون تھا اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، مرسل الناقۃ اونٹنی کے بھیجنے والے یا اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، یعنی پہاڑ سے نکال کر، کیونکہ صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی 9 ماہ کی حاملہ ظاہر کر دی تھی، تو اسی کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی فتنۃ لہم، آزمائش کے لیے ان کی، یعنی یہ اونٹنی آزمائش ہوگی۔ کس طرح آزمائش؟ آزمائش اس طرح کی ان سے کہا گیا تھا کہ اس اونٹنی کی عزت کرنا اور اسے اذیت نہ دینا اور اس کے کھانے پینے میں ڈسٹرب مت کرنا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بات مشکل ہو گئی، کیونکہ یہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے نکالی تھی یہ بڑی دیو ہیکل اور بڑی تھی، جتنے جانور اس کو دیکھتے تھے ان کے وہ بھاگنا شروع ہو جاتے اور اس کے قریب نہیں جاتے تھے، تو ان کے سارے جانوروں کے لیے اس اونٹنی کی موجودگی فتنہ بن گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی چرے گی اور پانی پیے گی اور دوسرے دن ان کے جانور پانی پیئیں گے، تو اب یہ ان کے لیے اور آزمائش کی بات تھی کہ ان کے جانور کو ایک دن کے بعد ملتا تھا پانی اور چارہ وغیرہ، تو یہ چیزیں ان کے لیے آزمائش کا سبب تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اونٹنی ہم سے دور ہو جائے یا ختم ہو جائے تاکہ یہ آزمائش ہم سے ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کو آزمائش کے طور پر بھیجا تھا تاکہ دیکھیں کہ یہ لوگ اللہ کی ایک بات مانتے ہیں یا اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، لہذا آپ انتظار کریں ان کا، اور نہ بات سنتے ہیں نہ مانتے ہیں اور نہ ہی اونٹنی کی عزت اور قدر کرتے ہیں، تو آپ ان کا یعنی ان پر عذاب آنے کا انتظار کریں اور صبر کریں، یعنی دعوت کا کام جو آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ باتیں کہیں گے، اذیت دیں گے، اس پر آپ صبر کریں۔ وَنَبِّئْهُمْ یا اور بتا دیں ان کو ان الماء کہ بے شک پانی قسمت تقسیم شدہ ہے، بینہم ان کے درمیان، یعنی جو پانی ہے وہ ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے، ایک دن اونٹنی کے لیے اور دوسرے دن کل شرب محتضر، ہر پینے یعنی جس کی پینے کی باری ہوگی وہ حاضر ہوگا اور اپنے جانوروں کو لے آئے گا، اور باری نہ ہو تو وہ حاضر نہ ہوا ہے کہ اس کی ایک آشنا تھی، اسی نے اس کو آمادہ کیا اونٹنی کے ذبح کرنے اور مارنے پر، تو وہ چونکہ بے دین تھا اور شریر بھی تھا، بد کردار، جس کی وجہ سے اس نے اس عورت کی بات مانی اور پھر تیار ہو گیا اسے قتل کرنے کے لیے۔
ساتھی کو یعنی قدار بن سالف کو فتعاطا فعقر، تو اس نے پکڑا پھر اسے قتل کر ڈالا یا ہلاک کر ڈالا۔ کیا پکڑا؟ یا تو وہ ہتھیار پکڑا یا یہ کہ اونٹنی کو پکڑا، دونوں تفسیریں موجود ہیں کہ اس نے پکڑا یعنی ہتھیار کو فعقر، عقر ہے یا تیروں کا معنی ہوتا ہے کونچے کاٹ دینا۔ کونچ کہتے ہیں ایڑی کے اوپر جو مضبوط پٹھا ہوتا ہے موٹی رگ کا، اسی کو کونچ کہتے ہیں۔ تو فتعاطا فعقر، تو اس نے پکڑا اور کونچے کاٹ دی یعنی اس کے پاؤں کاٹ دیے نیچے سے ٹخنے کے اوپر۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اس نے اس کی کوچیں کاٹ دی تو وہ دوڑتی ہوئی تیزی کے ساتھ گئی اور اس پہاڑ میں غائب ہو گئی جس پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، صیحةً چیخ، واحدةً ایک ہی، فَكَانُوا تو وہ ہو گئے، كَحَشِيمِ روندے ہوئے باڑ کی طرح، المحتضر باڑ لگانے والے کی۔ باڑ جو لگایا جاتا ہے جیسے جانوروں کی حفاظت کے لیے، کبھی ایسا ہوتا ہے جہاں جانوروں کو رکھنا ہوتا ہے تو اس کے چاروں طرف موٹی لکڑیاں یا جھاڑ اور خاردار چیزیں جو ہیں ان سب کو رکھ دیا جاتا ہے چاروں طرف سے، تاکہ وہ بھی نہ نکلیں اور دوسرے لوگ بھی یا دوسری چیزیں بھی اندر نہ جائیں۔ اور کبھی لوگ لوہے کی جالیاں وغیرہ اس طرح لگا دیتے ہیں باڑ کے طور پر، تو کبھی کھیتوں کے کنارے کنارے لوگ لگا دیتے ہیں کھیت کی حفاظت کے لیے، اور کبھی جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے تو اس کے چاروں طرف لگا دیا جاتا ہے، اسی کو باڑ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ لوگ ہو گئے باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح۔ روندی ہوئی باڑ کس طریقے سے؟ یعنی اس پر گویا کہ شیول وغیرہ چلا دیا جائے تو جس طریقے سے وہ ٹوٹ پھوٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، تو یہ لوگ بھی اسی طریقے سے ہو گئے۔ یہ لوگ، ایک چیخ آئی اور اس کی وجہ سے یہ لوگ گرے پڑے ہوئے تھے اور چورا چورا ہڈی جسم اور ان کے سارے اعضاء سب جدا جدا ہو گئے اور چورا چورا ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ لوگ ہو گئے باڑ لگانے والے کی باڑ کی طرح جسے روند دیا گیا ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ کیا کہ دیکھو ان لوگوں نے جب تکبر کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ہلاک و تباہ کر دیا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور آسان زبان میں ہم نے قرآن اتار کر یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو۔ تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کوئی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والا ہے کہ اس کو سمجھے اور جانے اور اس کے معانی پر غور کرے اور اپنی اصلاح کرے؟ اللہ تعالیٰ نے بار
بار بار یہ ذکر کیا کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، یہ گویا اپنی نعمت اور اپنے احسان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اگر ہم چاہتے تو مشکل زبان بنا دیتے اس قرآن کی، لیکن ہم نے آسان زبان بنائی تاکہ تمہارے لیے سمجھنا، تلاوت کرنا اور پڑھنا آسان ہو جائے، نصیحت حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ تو کیا تم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ اس میں گویا کی درس ہے اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ لوگوں کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے بھیجا ان پر پتھر برسانے والی ہوا، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، نجیناہم، کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، بسحر، صبح کے وقت میں، نعمتا من عندنا، یہ احسان ہے ہماری جانب سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا کہ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ڈرایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم لوگ ڈرو، اور جو شریر طبیعت تم نے پائی ہے اور جو فساد کے ارادے کرتے ہو اور جو بد اخلاقی تم نے ایجاد کر رکھی ہے اس سے دور رہو۔ تو وہ لوگ خود ہی دھمکی دینا شروع ہو گئے لوط علیہ السلام کو، اور ان لوگوں نے کہا کہ خبردار، ہم لوگوں کو نصیحت مت کرنا، اگر تم بڑے اچھے اور نیک ہو تو گاؤں اور محلہ چھوڑ کر تم خود چلے جاؤ، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر یہاں رہتے ہو تو ہم کو نصیحت مت کرو اور ہمیں کوئی بات مت کہو، اور کوئی راہگیر ہے یا مسافر ہے تو اس کو اپنے گھر میں جگہ بھی مت دو اور اسے مت ٹھہراؤ۔ اس طرح کی پابندیاں بھی انہوں نے لگا رکھی تھی۔ تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور آپ نے اسے پہلے پڑھ لیا ہے کہ پہلے تو یہ ہوا کہ ان کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے اپنے پنکھوں کے ذریعے سے پوری بستی کو اٹھا لیا تھا اوپر آسمانوں میں، اور پھر اسے الٹ کر گرا دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی تھی اور وہ زمین میں دھس گئے تھے اور ان کے اوپر سرخ خون آ گیا تھا۔ اس کا تذکرہ اس سے پہلے کے درس میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو، جو مجرم تھے جب انہوں نے جرم سے دوری اختیار نہیں کی تو ہم نے ان کو ہلاک و تباہ کر دیا۔ آل لوط کو ہم نے بچا لیا، یعنی لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے گھر کے وہ افراد جو ایمان لائے ہوئے تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام پر چند لوگ ایمان لائے تھے اور ان کے گھر والے ایمان لائے تھے سوائے ان کی بیوی کے، کہ ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، وہ کافروں میں سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ راتوں رات اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ یہاں سے۔ لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی نکل جائیں اور آپ پر ایمان لانے والے جتنے ہیں سب کے سب نکل جائیں، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر یہ لوگ نکل گئے، اور انہیں یہ تعلیم بھی دی گئی تھی کہ سیدھے جانا، مڑ کر پیچھے مت دیکھنا۔ اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پیروکاروں کو اپنے آگے رکھو اور خود پیچھے پیچھے چلو، اور ان سب سے کہو کہ سیدھے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا کہ عذاب کس طرح آیا ہے، دیکھنے سے
کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب تمہیں بھی پکڑ لے. تو اس طرح انہیں حکم ہوا اور وہ راتوں رات وہاں سے نکل گئے اور صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان لوگوں کو اور بتایا کہ جو لوگ بھی میرے شکر گزار ہوتے ہیں اور میرے احکام پر عمل کرتے ہیں میں ان کی حفاظت کرتا ہوں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور البتہ تحقیق ڈرایا ان کو ہماری پکڑ سے، یعنی لوط علیہ السلام نے ڈرایا ان کو ہماری پکڑ سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ تو انہوں نے شک کیا ڈراوے میں. ایک تو ترجمہ یہی کہ انہوں نے شک کیا ڈراوے میں، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے جھگڑا کیا ڈرانے والوں سے، کیونکہ میرا جھگڑے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جب مریا سے ہو تو وہ شک و شبہ کے معنی میں ہوتا ہے. تو دونوں باتوں کا احتمال ہے کہ انہوں نے جھگڑا بھی کیا اور اس کے ساتھ ان کی بات بھی نہیں مانی اور اس پر یقین بھی انہیں نہیں آیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ اور البتہ تحقیق انہوں نے مطالبہ کیا ان سے عن ضیفہ ان کے مہمانوں کا. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ تو ہم نے ملیا میٹ کر دی ان کی آنکھیں، مٹا دی ان کی آنکھیں یا مسخ کر دی ان کی آنکھیں. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ تو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا. کیونکہ جو فرشتے آئے تھے وہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یہ تینوں فرشتے تھے اور وہ خوبرو بیریش نوجوان کی شکل میں آئے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے آ کر لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں دے دیں تاکہ وہ ان کے ساتھ برائی کریں. تو ان کے اس غلط مطالبے سے لوط علیہ السلام کو بہت خوف لاحق ہوا، وہ ڈرے پریشان ہوئے. تو جبریل علیہ السلام نے ان کو کنارے لے جا کر کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو لوط علیہ السلام کو اطمینان اور سکون ہوا. پھر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے پنکھ سے یا اپنے ہاتھ سے، بعض روایتوں میں یا بعض تفسیروں میں پنکھ کا ذکر ہے اور بعض میں ہاتھ کا ذکر ہے، کہ اپنے ہاتھ سے یا اپنے پنکھ سے ان کی آنکھوں پر مارا تو ان کی آنکھیں بہہ پڑی، یا تو وہ پوری کی پوری نکل باہر ہوئی، یا تفسیر میں یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں اور ان کی روشنی چلی گئی، اندھے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا اور وہ چیختے ہوئے بھاگے اور انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور دوڑتے ہوئے گرے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں. تو چکھو تم لوگ میرا عذاب اور میرا ڈرانا. تو یہ لوگ جو آئے ہوئے تھے ان کو خاص عذاب اس وقت ہوا جب جبریل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر مارا اور وہ اندھے ہو گئے اور ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں. اور پھر وہ چلاتے رہے اور جب صبح ہوئی تو عام عذاب آیا اور اس عذاب سے وہ سب کے سب ہلاک و تباہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور کہا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ان کو بکرتن صبح کے وقت میں. بکرا کہتے ہیں اصل میں دوسرے دن صبح کو. بکرا تبکیر صبح کے معنی میں یا اول وقت کے معنی میں، کہ اول وقت میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھ دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. تو جو بکرا بولا جاتا ہے یہاں
وہ اسی معنی میں بولا جاتا ہے کہ کل صبح سویرے اول وقت میں تمہارا کام ہوگا، لیکن وہ ٹال مٹول کا ایک لفظ لوگوں نے بنا لیا، ورنہ یہ لفظ دوسرے دن کی صبح کے معنی میں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا تذکرہ کیا، اور صبح کا معنی خود ہی صبح کے وقت ہوتا ہے، تو صبحہم صبح کے وقت میں ان کو ہلاک کر دیا۔ عذاب مستقر، ایسے عذاب نے جو نہ ٹلنے والا ہے یا دائمی ہے، مستقل رہنے والا، جب تک وہ سب کے سب ہلاک نہ ہو جائیں تب تک وہ عذاب ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم ایسا عذاب بھیجیں گے کہ جب تک A to Z سب کے سب ختم نہ ہو جائیں تب تک ہمارا عذاب ہٹنے والا یا دور ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ رات کے وقت میں جب ان کی بدتمیزی ہوئی تو ان لوگوں کو اندھا کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی، اور صبح کے وقت میں پوری قوم کو ہلاک و تباہ کر دیا گیا۔ فذوقوا عذابی و نذر، تو تم لوگ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ عذابی و نذوری یعنی نذوری میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس میں ایک بات کہ یہ بھی تنبیہ ہے کہ قرآن کی تعلیم صرف علم کے لیے نہ ہو، کہ ہم نے تو معلومات کر لی، اس کا معنی جان گئے، اس کا مطلب جان گئے، صرف جاننا کافی نہیں، عبرت اور نصیحت حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے اور ہمیں کیا درس ملتا ہے، اور ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے اور کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ اصل جو اس میں وعظ و نصیحت ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے نازل کرنے کی وجہ بتائی کہ تم لوگ سمجھ کر کے نصیحت حاصل کرو۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلہا، ان لوگوں نے جھٹلایا ہماری تمام آیتوں اور نشانیوں کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، اخذ عزیز مقتدر، زبردست قدرت رکھنے والے کی پکڑ کی مانند، کہ زبردست قدرت رکھنے والے جس طرح پکڑ لیتے ہیں اس طرح ہم نے پکڑ لیا۔ یہ کس طرح ہوا؟ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے فرعون سے اپنے آپ کو اور قوم کو بچانے کے لیے، اور راستے میں سمندر پڑ گیا تھا اور پیچھے سے فرعون اور اس کی پوری فوج گئی تھی ان کو روکنے اور پکڑنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے 12 بنا دیے تھے، اور پھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس پار چلے گئے تھے، اور یہ فرعون اور اس کے فوجی بھی اس راستے پر چل پڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا تھا، اور پھر وہ پانی مل گیا تھا اور وہ سب اس میں ڈوب گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو انہیں سان و گمان بھی نہیں تھا کہ کبھی ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اور وہ سب کے سب ڈوب جائیں گے اور سب کے سب ہلاک و تباہ ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے جب ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، جس طرح ایک زبردست قدرت والا پکڑ لیتا ہے کہ پھر کسی کو نہیں چھوڑتا اور کسی کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ ان لوگوں نے کون سی نشانیوں کو جھٹلایا تھا؟ ان ساری نشانیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور اس میں ید بیضا بھی ہے، اور ڈنڈا وہ لاٹھی ہے، اور قحط سالی ہے، اور پھلوں کی کمی ہے، اور طوفان کا آنا ہے، اور
جسم میں ان کے بالوں میں پیدا ہونا ہے، اور میڈک کا ہر چیز میں آ جانا ہے، اور خون کا ساری چیزوں میں آ جانا ہے، یہ سب مختلف نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں ان کی عبرت و نصیحت کے لیے بھیجی تھی، مگر ان لوگوں نے ان ساری نشانیوں کو جھٹلایا اور اقرار نہیں کر سکے اور ایمان نہیں لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ان سب کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا کہ کسی کو بھاگنے کی مہلت نہیں ملی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا تمہارے کافر، اے اہل مکہ، کیا تمہارے کافر زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے، یعنی ان کافروں سے جو تم سے پہلے گزر گئے اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و تباہ کر دیا، تو کیا تم لوگ ان سے بہتر ہو کہ تم بچا لیے جاؤ گے؟ یا تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں کہ جو صحیفے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، کیا اس میں کوئی خصوصی پیغام لکھا ہے کہ مکہ کے کافروں کو اللہ کوئی عذاب نہیں دے گا، ان کو عزت کے ساتھ رکھے گا؟ کیا کہیں ایسا لکھا ہوا ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غلبہ پانے والی ہے یا ہم بدلہ لینے والے ہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، نہ تم غالب آنے والے ہو، نہ بدلہ لے سکتے ہو، نہ تمہارے لیے پہلے صحیفوں میں کوئی خصوصی بات لکھی ہوئی ہے، اور نہ تمہارے لیے کوئی فضیلت ثابت ہے۔ تو کس بنیاد پر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم شرک و کفر کرنے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے اور دوسرے لوگ نہیں بچ سکے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہلاک کر دے اور ملیا میٹ کر دے، اور جسے چاہے بچا لے، یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، لیکن تمہارے اندر کوئی ایسی اچھائی نہیں کہ اس کی بنیاد پر تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا تاکہ جو جھٹلانے والے ہیں، نافرمان لوگ ہیں، اور ایمان لے آئیں اور سچائی کو قبول کر لیں اور حق کے راستے پر چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔